ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج ماہ دسمبر کی 19 اور جمادی الاخر کی 27 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ کوندر گپتا نے کہا ہے کہ لداخ بتدریج ایک یادگار، ذمہ دار اور پائیدار عالمی سیاحتی منزل کے طور پر ابھر رہا ہے، جہاں سیاحت کا فروغ ثقافتی تحفظ، عوامی شراکت اور ماحولیاتی ذمہ داری پر مبنی ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سیاحت کو مقامی روایات اور قدرتی ماحول کے احترام کے ساتھ فروغ دیا جائے گا. محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر نے ڈیسٹینیشن لداخ کا لوگو، سیلیبریٹ لداخ کیلنڈر اور ایس ٹی پی انیشیٹو اسکیم کا اجرا کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اقدام لداخ کی قومی و عالمی سیاحتی شناخت کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا اور مقامی برادریوں کے لیے پائیدار روزگار کے مواقع پیدا کرے گا. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے وژن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس رہنمائی میں لداخ میں شمولیتی اور پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس موقع پر مختلف سیاحتی منصوبوں کا ذکر بھی کیا گیا، جن میں سودیش درشن 2.0، مشک ویلی کی ترقی، قبائلی علاقوں میں ہوم اسٹے منصوبے، کرگل میں واٹر اسکرین پروجیکٹ شو اور لیہ پیلس میں ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو شامل ہیں. تقریب میں ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون، چیف ایڈوائزر ڈاکٹر پون کوتوال اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی خطاب کیا. ٹیم اسٹریموں کی جانب سے تیار کردہ نیا لوگو، جو بوٹی حرف لا سے متاثر ہے، کو لداخ کی نئی سیاحتی شناخت کے طور پر باضابطہ طور پر لانچ کیا گیا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام جمعہ خطبے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین آئی کمیٹی حجت الاسلام شیخ سعدی اغرجائی نے اپنے دوسرے خطبے میں عوامی مسائل کو اجاگر کیا اور ہل کونسل، ضلع انتظامیہ اور یو ٹی انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے تعمیر و ترقی کے نام پر غیر شفافیت، ضلع بجٹ کو مکمل طور پر خرچ نہ کرنے اور واپس لوٹانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا. قومی شاہراہ پر تجاوزات کی سخت مخالفت کرتے ہوئے سڑکوں پر ناجائز قبضے کی ذمہ دار عناصر اور متعلقہ حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا. شیخ سعدی اغرجائی نے پی ایچ ای محکمے کی جانب سے پانی کی سپلائی کے دوران سڑکوں پر پانی بہنے سے پیدا ہونے والے یکبستگی پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ سردیوں میں سڑکوں کے منجمد ہونے سے حادثات کا شدید خطرہ لاحق رہتا ہے، جس پر فوری نظر ثانی کی ضرورت ہے. لداخ رورل لائیولیہوڈ مشن کرگل نے قومی مہم برائے صنفی مساوات کے تحت سید مہدی میموریل ہال کرگل میں ایک بیداری پروگرام منعقد کیا. پروگرام میں ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ بطور مہمان خصوصی، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو بطور مہمان اعزازی اور ایس ایس پی کاچو اشتیاق شریک ہوئے. حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے آغا سعید مشتبہ نے کہا کہ اسلام میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان امتیاز کی کوئی گنجائش نہیں اور خواتین معاشرے میں امن و استحکام کا ذریعہ ہیں، اس لیے ان کے حقوق کا ہر سطح پر تحفظ ضروری ہے. امتیاز کاچو نے خواتین کے بڑھتے ہوئے سماجی کردار اور سیلف ہیلپ گروپس کی پیش رفت کو سراہا اور خواتین کے تحفظ کے لیے خود دفاعی تربیت کی ضرورت پر زور دیا. پروگرام میں NRLM، DLSA، پولیس سماجی تنظیموں اور ماہرین نے صنفی مساوات، گھریلو تشدد کے روک تھام، قانونی حقوق، آگاہی اور سماجی رویوں میں تبدیلی پر روشنی ڈالی. مقامی شاعری کے ذریعے مساوات کا پیغام بھی پیش کیا گیا. پروگرام خواتین کے بااختیار بنانے اور مساوی معاشرے کے قیام کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا.
زمبا ٹرسٹ کے زیر اہتمام سرمائی متبادل تعلیمی پروگراموں کی اختتامی تقریب ہوٹل زوجلا ریزیڈنسی کرگل میں منعقد ہوئی۔ اس پروگرام کا مقصد ضلع کرگل کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سہولت کاروں کو سرمائی مہینوں میں کمیونٹی پر مبنی اور متبادل تعلیمی طریقوں کے نفاذ کے لیے تیار کرنا تھا۔ یہ پروگرام زمبا ٹرسٹ کا ایک اہم اور اختراعی اقدام ہے جس کا مقصد موسم سرما میں تعلیم کے تسلسل کو یقینی بنانا ہے، جہاں منصوبہ جاتی، ثقافتی طور پر ہم آہنگ اور کمیونٹی پر مبنی تعلیمی سرگرمیوں پر زور دیا جاتا ہے۔ اختتامی تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو بطور مہمان خصوصی اور چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل سونم وانگچک بطور مہمان اعزاز شریک ہوئے۔ پروگرام کے دوران سہولت کاروں نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے منصوبہ جاتی تدریس، سماجی تعلیم، ماحولیاتی آگاہی اور عملی سائنسی سرگرمیوں کو مؤثر تعلیمی ذرائع قرار دیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں شدید ہنگامہ آرائی اور اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان ایوان زیرین لوک سبھا میں منریگا اسکیم کا نام بدلنے والا بل وی بی جی رام جی منظور ہو گیا۔ میڈیا کے مطابق شدید ہنگامہ آرائی اور اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان لوک سبھا میں منریگا اسکیم کا نام بدلنے والا وی جی بی رام جی یعنی وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین نامی بل کی منظوری کے بعد اسے پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی منظور کر لیا گیا۔ لوک سبھا میں بل پر طویل بحث کے بعد ووٹنگ ہوئی، تاہم راجیہ سبھا میں اس بل پر 45 منٹ کی مختصر بحث کے بعد صوتی ووٹ سے بل کو منظوری مل گئی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن ارکان نے حکومت پر مہاتما گاندھی کے نام کو جان بوجھ کر ہٹانے کا الزام لگایا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وی جی بی رام جی بل کے ذریعے دیہی روزگار کے نظام کو زیادہ مؤثر، شفاف اور نتائج پر مبنی بنایا جائے گا، جبکہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ نام کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسکیم کی روح اور حقوقی نوعیت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ لوک سبھا میں بل کی منظوری سے قبل بل کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں مارچ بھی نکالا۔ احتجاج میں شامل رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ آخر حکومت کو مہاتما گاندھی کے نام سے کیا اعتراض ہے۔ انتخابی امیدوار اور نوجوان رہنما شریف عثمان ہادی کی موت کے بعد بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں مشتعل ہجوم نے میڈیا دفاتر کو نشانہ بنایا، جبکہ چٹاگنگ سمیت کئی شہروں میں جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ شریف عثمان ہادی ایک ہفتہ قبل انتخابی مہم کے دوران فائرنگ میں زخمی ہوئے تھے اور سنگاپور میں زیر علاج رہنے کے دوران انتقال کر گئے۔ ان کی موت کی خبر کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے، جس پر پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کیے گئے۔ ادھر عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے واقعے کو جمہوریت کے نقصان قرار دیتے ہوئے شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کرائی اور ہفتے کو سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔